السلام علیکم۔ عید آنے والی ہے اور جو سب سے ہاٹ ایشو اسپیشلی جو ہم ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے وہ رؤیت ہلال ہوتا ہے۔ چاند کا دیکھنا ضروری ہے یا کیلکولیشنز پہ عید کرنی چاہیے، یا رمضان کی عید کیسے شروع کرنا چاہیے، یا کیلنڈر بیس ہونا چاہیے، یا مون سائٹنگ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر تھوڑی سی ایک بات کرنے کو دل چاہا۔ اشر بھائی نے پھر سوال بھی پوچھا، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا روزہ ہو یا عید یا کوئی بھی دوسری تقریب، یہ عام دنیا کے تہواروں کی طرح تہوار نہیں ہوتے، بلکہ سب یہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ نے جیسے جیسے کہا ہے ویسے ویسے کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جو عبادت ہوتی ہے اس کی عقلی ریشنل توجیہ، ریشنل ریزن بھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی، لیکن ریشنالٹی پر ڈپینڈنسی کسی بھی عبادت کی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل 5 نمازیں کیوں ضروری ہیں؟ کم کر دیں تو کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو تو کیا حرج ہے؟ اچھا، نماز کے اوقات وہی کیوں ہو جو کہ ہیں، یعنی یہ کیوں کہ فجر کے وقت فجر کی نماز ہو اور ظہر کے وقت ظہر کی نماز ہو، اس کی کیا عقلی ریزن ہے؟ یہ جو ارکان ہیں نماز کے، یہ پورے کے پورے کیوں ہو؟ اب ایک سجدہ ہو تو کیا حرج ہے؟ رکوع پہلے کیوں ضروری ہے، بعد میں ہو تو کیا حرج ہے؟ یعنی اس کا کوئی عقلی ریزن تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر نماز میں فجر میں 2 رکعت کیوں ضروری ہیں اور مغرب میں 3 رکعت کیوں ضروری ہیں؟ ان سب کا جواب ہم ریشنل ریزن سے نہیں دے سکتے۔ سوال اس کا ایک ہی ہے، حکم اسی طرح ہے کہ ایسے کرنا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے پاس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح فرمایا، اسی طرح حکم دیا۔ اچھا، روزہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا، صبح صادق سے غروب تک کیوں ہے؟ عشاء تک کوئی رکھے تو کیا گناہ ہے؟ اچھا، 29 یا 30 دن کے بجائے 31 دن رکھے تو کیا حرج ہے؟ رمضان میں ہی کیوں رکھے؟ 29 کو چاند ہو یا نہ ہو، ہم 30 روزے کیوں نہ پورے کریں؟ یا چاند کا انتظار کیے بغیر ہی ہم 29 کو ختم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ ان سوالوں کا جواب بھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا۔ اچھا، اب جب 29 کی تاریخ کے چاند کے ہونے یا مون سائٹنگ کے ہو جانے یا نہ ہونے، یا ضروری ہونے یا نہ ضروری ہونے کی بات ہو، تو ظاہر ہے اس میں بھی فیصلہ ہم خود سے تو نہیں کر سکتے نا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس لیے کہ یہ جو چاند اور سورج کا آنا جانا ہے، یہ تو ہماری عبادت کا وہ فوکس نہیں ہے نا۔ ہماری عبادت کا فوکس تو اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگر عقلی وجہ سے دیکھا جائے تو پھر اگر فرض کیا ہم سحری کے وقت صبح کے وقت کے شروع ہونے کے 5 منٹ بعد کھانا کھا لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ روزے کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ عقلی ریزن یہ ہے کہ آپ میں جو ہے تو وہ ڈٹرمنیشن پیدا ہوتی ہے، اور آپ غریبوں کے ساتھ جو ہے تو آپ کی یکجہتی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو ساری چیزوں پر تو 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو آپ مجاہدہ کرتے ہیں روزہ سے، اس میں بھی 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر 5 منٹ صبح صادق کے 5 منٹ بعد آپ نے کچھ کھایا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جرم ہے۔ جرم یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں۔ یہ جرم نہیں کہ روزے کی جو ریشنل مصلحتیں ہیں اس میں کوئی فرق پڑا۔ ریشنلی تو 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اسی طرح مغرب کی بات ہے، ہم جو ہے تو مغرب سے 5 منٹ پہلے اگر روزہ افطار کر لیں گے تو اس سے روزے کی جو ریشنل ریزنز ہیں اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کی خود خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے آپ کے سارے دن کا روزہ جو ہے اگر آپ نے انٹینشنلی کیا تو پھر آپ نے اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہے. اگر آپ نے ان انٹینشنلی کیا تو صرف اسی روزے کو دوبارہ رکھنا ہے. اچھا، یہ جو چاند کا مسئلہ ہے اس میں بھی خود سے جو ہے تو کوئی رائے دینا جو ہے ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کے احکام اس کے بارے میں کیا ہے، کہ چاند کا جو ہے تو صرف آسمان میں کہیں موجود ہونا ہی اس کی شرط ہے، یا اس کا قابل رؤیت ہونا یعنی ویزیبلٹی اور ویزیبل مون جو ہے وہ ضروری ہے، یا کہیں نہ کہیں موجود ہونا ہی ضروری ہے. تو یہ تو دیکھو ہر کوئی جانتا ہے کہ چاند کہیں جاتا تو ہے نہیں، وہ تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس کے لیے تو نہ 29 تاریخ کی شرط ہے اور نہ 30 تاریخ کی اور نہ 28 کی. کسی نہ کسی فضا کے کسی نہ کسی بلند مقام پر آپ چلے جائیں، اور یا جو ہے تو وہ تھوڑا سا کسی جہاز وہاز میں اوپر چلے جائیں، جب جو ہے تو سورج کی شعاعیں آپ کے اس کے حائل نہ ہوں، آپ کے اور چاند کے بیچ میں حائل نہ ہو، اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا. تو مسئلہ وجود کا تو پھر ہے ہی نہیں. اگر مسئلہ وجود کا ہوتا تو پھر تو 29 اور 30 کی بحث ہی نہیں ہے، پھر تو ہر وقت جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز موجود ہے. تو یہ چاند کا افق کے اوپر موجود ہونا نہیں بلکہ اس کا ویزیبل ہونا، ویزیبلٹی اس کی شرط ہے. اٹ ہیز ٹو بی ایبل ٹو بی ویزیبل، اور ویزیبلی سین، رویت اس کو کہتے ہیں. تو ویزیبلٹی چاند کی شرط ہے، اس کا موجود ہونا شرط نہیں ہے. موجود تو وہ ہر وقت ہوتا ہے. تو یہ جو اور یہ پھر ہے کہ شریعت کے بہت سارے معاملات اس سے متاثر ہوتے ہیں. نکاح متاثر ہوتا ہے، طلاق متاثر ہوتا ہے، عدت وغیرہ کے مسائل کا اس پر بڑا فرق پڑتا ہے. اسلامی دور میں تو سارا کا سارا کیلنڈر ہی یہ ہوتا تھا. سعودی عرب میں شاید اب بھی یہ رائج ہے. تو یہ تاریخ بدلنے کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس سے ملک بھر کے سارے معاملات اور مقدمات جو کچھ دفاتر وغیرہ میں ہیں، جو بھی مون سائٹ پر بیسڈ ڈیٹیلز ہیں، جو کہ صرف اور صرف عید اور رمضان نہیں ہے، تو مقدمات اس پر فرق پڑ سکتا ہے. قیدی جو ہے تو آج رہا ہوگا یا کل رہا ہوگا، یہ اس پر فرق پڑ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس پر فرق پڑ سکتی ہیں. تو یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے جس کو ہم نے جو ہے تو عید کے دن منا لیا اور پھر کوئی فرق نہیں پڑا. ہم تو جنوری فروری مارچ میں واپس آ جاتے ہیں، اور جو کہ اسلام کا کیلنڈر ہے، جو بھی اسلام کے کیلنڈر پر بیسڈ پر ڈپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس سے اس پر بڑا فرق پڑتا ہے. تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے چاند ہونا کس کو قرار دیا ہے اور چاند نہ ہونا کس کو کہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ چاند ہے یا چاند نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو بخاری شریف میں تو سادہ لکھا ہے کہ روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر چاند تم پر مستور ہو جائے یعنی تمہیں نظر نہ آئے تو حساب لگا لو، یعنی 30 دن پورے کرو. اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ مہینہ یقینی 29 راتوں کا ہے، اس لیے روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو. یقینی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا، 29 کا تو ہے ہی ہے. تو 29 راتوں کا ہے، اس لیے روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو. پھر اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو شعبان کی تعداد 30 دن پورے کر کے رمضان رکھو. چاند نظر نہ آیا تو 30 پورے کرو. اچھا، اب یہ جو ہے صحیح بخاری کی احادیث ہیں، یہ کوئی ایسے ہی کسی نے جو ہے تو بات نہیں بنائی ہے، دونوں بخاری شریف کی احادیث ہیں. یہ اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، صرف بخاری شریف میں نہیں ہے. اس میں روزہ اور عید، روزہ رکھنے اور عید کرنے کی ڈپینڈنسی جو ہے تو چاند کی رویت پر رکھا گیا ہے اس کو،
اس کو اس پر نہیں رکھا گیا کہ چاند کہیں نہ کہیں موجود ہو. اور رؤیت کے معنی عربی زبان میں مشہور ہے، جس کے معنی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے ہیں. یعنی رؤیت کے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے ہیں. رؤیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کیلکولیشن کی بنیاد پر یقین کر لیا کہ کوئی چیز موجود ہے تو اس کو رؤیت کہتے ہیں. اس کو رؤیت نہیں کہتے. اچھا، تو یہ تو ہمیں جو اصل حکم ہے یہ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گیا کہ 29 روزے رکھنے ضروری ہیں. 29 سے کم نہیں ہوتا. اگر نظر نہیں آیا تو پھر اس پر رکھو، 30 رکھو. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا، یہاں ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اگر تمہیں چاند تم پر مستور ہو گیا، یعنی اس کے پیچھے کہیں چھپ گیا، بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، تو پھر تم جو ہے تو کیلکولیشن کرو اور تم جو ہے تو وہ میتھمیٹکس سے ہیلپ لو، اور تم پھر اسٹرانومی سے ہیلپ لو، یا تم جو ہے تو پھر اس سے ہیلپ لو جو تمہاری پاس آپٹیکل مینز ہیں، جیسے وہ ہیں مختلف قسم کی دوربینز وغیرہ ہیں، تو وہ آپ استعمال کرو. نہیں، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ. اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو 30 دن کے پورے رکھ کر ختم کرو. اچھا، اس میں یہ غمہ جو لفظ ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. اس کے لفظی معنی عربی کے محاورے کے اعتبار سے ہے ہی ہلال. لفظ غم الہلال علی الناس اس وقت بولا جاتا ہے جب ہلال کے درمیان کوئی بادل یا دوسری چیز حائل ہو جائے اور چاند نہ دیکھا جا سکے. یعنی غم الہلال کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی وجہ سے چاند موجود تو ہے لیکن تمہیں نظر نہ آئے، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کا وجود خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر کے یہ حکم دیا ہے کہ مستور ہو جانے سے یہ لازم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو نظر نہ آئے وٹ ایور ریزن اٹ از، لیکن آپ کو نظر نہ آیا پھر تو 30 روزے رکھو. اچھا، عربی میں کسی چیز کا موجود نہ ہونا جو ہے اس کو مستور نہیں کہا جاتا، اس کو معدوم کہا جاتا ہے. مستور تب کہا جاتا ہے جب وہ کسی آڑ کے پیچھے ہو، تمہیں فار سم ریزن نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو مستور کہتے ہیں. ورنہ چاند کے وجود کی اگر بات ہوتی تو اس کو تو معدوم کہتے ہیں، جس کے بہت سارے. اچھا، اب جو بھی وجہ مستور ہونے کی ہو اس کے لیے ہمارے پاس شرعی حکم آ گیا. اچھا، یہاں یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ مسئلہ چاند کے وجود کا نہیں ہے بلکہ اس کے عام آنکھوں سے نیکڈ آئی سے ویزیبل ہونے کا ہے. اچھا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بذریعے کوئی جو ہے تو کوئی ہم شٹل اوپر بھیجیں اور اوپر بادلوں سے اوپر جا کے چاند کو دیکھ لیں تو یہ رؤیت ہو جائے گی، اس لیے کہ عربی میں رؤیت اس کو کہتے ہی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ سائنس کا نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے تو وہ نہ اسٹرانومی کا مسئلہ ہے، نہ یہ جو ہے تو ویدر ریلیٹڈ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ عبادت کا ہے، یہ اور یہ ڈیپینڈنٹ ہے عام ایوریج جینیرک میننگ میں. جیسے کوئی عام بندہ بھی اس کو کر سکتا ہو. اس چیز کو ہم کسی ایسے فارمیلٹی میں انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ایوریج ہیومن کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہو، جیسے جنرل پبلک کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہو. جنرل پبلک جو ہے اس کے لیے یہ ویزیبلٹی اویلیبل ہے، اور اس کو یہ آپٹیکل میجرز اور میتھمیٹکس اور یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ہاں، اگر مسئلہ وجود کا ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ اسٹرانومرز ہی بتا سکتے ہیں کہ کب جو ہے تو چاند کا وجود ہوتا ہے اور کب چاند کا وجود کس جگہ ہوتا ہے. لیکن یہ چاند کا مسئلہ جو ہے تو یہ رکھا گیا ہے، یہ اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے تو وہ عام آدمی کی ویزیبلٹی، عام آدمی کو اگر ویزیبل ہو تو اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ اچھا، اسلامی ممالک میں
جنرلی اسپیکنگ جو ہے تو اب پاکستان میں بھی ویزیبلٹی پر ہوتا ہے، پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی ویزیبلٹی پر ہوتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی ویزیبلٹی کا کرائٹیریا بہت زیادہ سخت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اکثر اوقات کی جاتی ہے کہ بھائی نماز کے معاملے میں تو ہم ویزیبلٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم نہ تو جو ہے تو نصف النہار کے لیے جا کے جو ہے تو وہ سٹک کے شیڈو کو دیکھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور نہ کچھ اس کے لیے تو ہم گھڑی پر اعتبار کرتے ہیں اور سائنس پر اعتبار کرتے ہیں، تو پھر چاند کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں ہم کرائٹیریا کو چینج نہیں کر رہے ہیں، کرائٹیریا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم ٹولز استعمال کر رہے ہیں، جو کہ گھڑی ہے، جو کہ اور بہت ساری ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم فجر کے وقت کو اپنے کسی انٹلیکچول ریزن سے چینج کر رہے ہیں، یا مغرب کے وقت کو ہم اپنے کسی انٹلیکچول ریزن سے چینج کر رہے ہیں۔ ہم چینج کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کرائٹیریا ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرائٹیریا ہے۔ اس کرائٹیریا کو مور ایکوریٹلی سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم سائنٹیفک ٹولز کو یوز کر رہے ہیں، اور سائنٹیفک ٹولز کو یوز کرنا بہت اچھی بات ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے آج تک کوئی بھی ایسا اسکالر نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا کوئی ورتھ مینشننگ عالم نہیں دیکھا جس کو اس پر اعتراض ہو کہ تم سائنس کیوں یوز کرتے ہو یا تم ٹیکنالوجی کیوں یوز کرتے ہو۔ وہ خود بھی سائنس اور ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ پرابلم جو رویت کے والے پرابلم کے مسئلے میں جو پرابلم ہے وہ ٹولز کے استعمال کا پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں پرابلم یہ لگ رہی ہے کہ ٹولز کیوں استعمال ہو رہے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے کرائٹیریا کو چینج کر رہے ہیں۔ کرائٹیریا رؤیت ہلال ہے، رؤیت ہلال کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کرائٹیریا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اب دنیا جہان کا جو بھی ٹول استعمال کرنا چاہیں وہ بالکل کریں، لیکن اسلام جو ہے تو اس میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ٹول کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنی ایک ایزیومڈ ایکیوریسی کو ایسرٹن کرنے کے لیے آپ کرائٹیریا کو چینج کر دیں۔ تو کرائٹیریا کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹولز کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور نماز کے سلسلے میں ہم کرائٹیریا کو نہیں چینج کر رہے ہیں، ہم ٹول کو یوز کر رہے ہیں اسی کرائٹیریا پر جو کہ شریعت کا کرائٹیریا ہے۔ اگر یہی کام ہم رؤیت ہلال کے لیے کریں تو ہر کوئی اس کو ریکمینڈ بھی کرتا ہے، اس کو اپروو بھی کرتا ہے اور اس کو اٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بات بھی کی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں عید اور رمضان ایسے وقت پہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی وقت پہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں یونٹی ہو۔ اچھا، یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ عید کی اور رمضان کی یکسانیت کی اور اس کی وحدت کی فکر کرنے سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ یہ وحدت کیوں مقصود ہے، یعنی ہم کیوں یونٹی چاہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس میں فضیلت اور ثواب ہے اس لیے ہم یونٹی رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو کسی کی رائے کسی چیز نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میری رائے اور میرا کوئی انٹلیکچول ریزن اور اس سے جو ہے تو کوئی فضیلت ثابت کی جائے۔ فضیلت تو کسی بھی چیز میں تب ثابت ہوتی ہے جب یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ جس چیز کے افضل ہونے کی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس چیز کا افضل ہونا ثابت نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم عید جو ہے اس کو ایک وقت پر کریں تو اس میں فضیلت ہے، یا ہم رمضان جو ہے تو شروع ایک وقت پر کریں تو اس میں فضیلت ہے۔ اب جیسے نماز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جماعت سے مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھنے میں فضیلت ہے، تو یہ فضیلت اسٹیبلش ہو گئی۔ اچھا، یونٹی اگر کوئی ریزن ہوتی، صرف ہم پہلے سے شروع کر دیتے، خود سے شروع کر دیتے کہ یونٹی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو،
تو پھر یہ فضیلت بھی ثابت نہ ہوتی. تو فضیلت کسی بھی چیز میں تب ثابت ہوتی ہے جب اس فضیلت کی دلیل ہمارے پاس یا قرآن میں موجود ہو یا حدیث میں موجود ہو. مگر قرآن و سنت کو اگر ہم دیکھیں تو عہد نبوی سے لے کر آج تک کسی کو اس میں کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں رہی کہ ہر ملک ہر شہر اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے نظام الاوقات کے مطابق اپنی اپنی رویت کے مطابق عید کرے اور اپنی اپنی رویت کے مطابق رمضان کرے، اور کسی کو اس میں کبھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں رہی کہ یہ اس سے کوئی فضیلت میں کمی ہوتی ہے. کبھی اس کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ میں ایک دن میں عید ہو. اور ایسے واقعات تو بہت ہیں کہ سیریا میں کسی دن رمضان اور عید ہو اور مدینہ میں کسی دن اور کسی اور دن، حالانکہ مدینہ طیبہ سے ملک شام کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی وقت پہ عید ہونا ممکن تھی. اب چاند کی رویت میں اختلاف کے واقعات ہمیں اہل صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتے ہیں. مدینہ اور ملک شام میں اختلاف کا واقعہ تو ایک صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے کہ سیریا میں جمعے کی شام کو چاند دیکھا گیا اور مدینہ میں اس روز چاند نظر نہیں آیا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور تمام اہل شام نے ہفتے کے روز روزہ رکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ امیر تھے مدینہ شریف کے، انہوں نے اتوار سے رمضان شروع کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اگرچہ رمضان ختم ہونے سے پہلے حضرت قریب کی شہادت سے اس کا علم ہو گیا تھا کہ شام میں جمعے کو چاند دیکھا گیا ہے، مگر صرف ایک گواہ کی شہادت موجود تھی. لیکن اگر عید اور رمضان کی وحدت و یکسانیت کوئی شرعی مسئلہ یا پسندیدہ چیز ہوتی تو یہ مشکل نہ تھا کہ ملک شام اور دوسری شہادت طلب کر کے یہ وحدت قائم کر لی جاتی. مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت قریب کے اصرار کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دی. مطلب یہ ہے کہ ان کے حساب سے یا ان کا اوپینین یہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ میں اور شام میں ایک وقت پہ عید ہو تو اس میں کوئی فضیلت ہے، بلکہ اس قسم کا کوئی تگ و دو بھی کبھی کسی نے نہیں کی، نہ ان کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کی، نہ اس کے لیے کوئی جو ہے تو وہ بنایا، کوئی میکینزم بنایا. بہت ایزیلی بنا سکتے تھے ایسا میکینزم جس سے پتہ چل جائے کہ کب جو ہے تو سیریا میں چاند دیکھا گیا یا نہ دیکھا گیا. دیکھو یہاں ہندوستان میں شیر شاہ سوری کے دور میں کتنے زبردست میکینزم بنے ہوئے تھے کہ وہ کابل سے لے کے دہلی تک ایک ہی وقت پہ جو ہے تو وہ مختلف کام کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بیچ میں سرائے وغیرہ بنائی ہوئی تھی جس سے وہ نیوز بڑی تیزی سے ٹریول کرتی. تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ ممکن نہ تھا؟ خلفائے راشدین کے دور میں ساری چیزیں ممکن تھی. انہوں نے اس کے لیے کوئی ان کے خیال میں یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ وہ کسی خیالی اور کسی امیجنری وحدت کے لیے طرح طرح کے جو ہے تو وہ طریقے بنائیں، اور جبکہ اس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بھی نہ ہو. تو یہ اس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں یونٹی ہونی چاہیے اور سارے مسلمانوں کو ایک ہی وقت پہ روزہ شروع کرنا چاہیے، ایک ہی وقت پہ عید کرنی چاہیے، یہ ہم اصل میں متاثر ہو رہے ہیں اس بات سے کہ کرسمس جو ہے تو وہ 25 دسمبر کو ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسٹر کا دن متعین ہوتا ہے. وہ تہواریں ہیں، وہ عبادات نہیں ہیں. اور عبادات تو ان کی بھی کبھی جس جگہ سنڈے اپنی جگہ سنڈے ہوتا ہے وہ سنڈے کو عبادت کر رہے ہوں گے. اب اگر کسی آسٹریلیا میں سنڈے جو ہے تو وہ امریکہ سے 24 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، تو کیا ہم وہ امریکہ کے وقت پر یا ویٹیکن کے وقت پہ جو ہے تو کیا وہ سنڈے کی اپنی تقریبات کرتے ہیں یا اپنی عبادات کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ کوئی سینسیبل بات ہی نہیں ہے. ہم بھی نماز میں تو اس قسم کی کسی وحدت کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ فجر جو ہے تو اس کا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب مکہ شریف میں جب فجر ہو یا مدینہ شریف میں جب فجر ہو تو ساری دنیا میں چاہے کوئی بھی وقت ہو ہم فجر کی نماز اسی وقت پڑھیں گے. ایسا تو ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سینسیبل بات نہیں ہے. ایسے ہی یہ بھی سینسیبل بات نہیں ہے کہ کوئی رمضان کے اور عید کے چاند کے مسئلے کو، جو کہ بڑا اسٹیبلش مسئلہ ہے جس پر 1450 صدیوں سے مسلمانوں کا
کا کنسنسس رہا ہے اس کو ہم کسی امیجنری اور ایلوژنری قسم کے اس کے لیے سالیڈیریٹی کے لیے اور اس کے لیے ہم اس اسٹیبلش مسئلے کو چھوڑ کے اپنی جو ہے تو اپنی قسم کی چیزیں بنانے لگے. اچھا، ہلال کے معاملے میں یعنی مون سائٹنگ کے معاملے میں ایک بہت اہم سوال اور جو کہ ایک علمی بات ہے اور اس پر بحث ہوئی ہے اور علماء کرام نے اس پر اپنی اپنی رائے دی ہے اور بڑی بڑی کتب میں اس پر تفصیلات موجود ہیں. وہ مسئلہ ہے اختلاف مطالع کا. اختلاف مطالع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہورائزن کب چینج ہوتا ہے، یعنی وقت کتنے فاصلے کے بعد بدل جاتا ہے، اور یا وقت کے بدلنے کا اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے. یعنی ایک جگہ اگر 2 بجے ہو اور دوسری جگہ 2:30 بجے ہوں، یا ایک جگہ جو ہے تو وہ ایک جگہ اور دوسرے جگہ کے بیچ میں فاصلے کی وجہ سے وقت میں فرق ہو، ٹائم ڈفرنس ہو، تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے رؤیت ہلال کے مسئلے میں یا نہیں. مثلاً اگر ایک جگہ لوگوں نے کسی مہینے کا چاند دیکھا، اس کی جو شہادت ہے، اس کے جو وٹنسز ہیں، ایسے ملکوں میں ہے جہاں ابھی مون سائٹنگ کا وقت ہی نہیں ہوا، اگر پورے اس کے ساتھ پورے پراپر ایویڈنسز کے ساتھ اگر وہ پہنچ جائے تو کیا ان ملکوں کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا شرعاً یا نہیں کیا جائے گا، جہاں ابھی وقت ہی نہیں ہوا مون سائٹنگ کا. تو اس میں ہمارے ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور اس کی وجہ اختلاف کی یہ نہیں ہے کہ ان کا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا اختلاف موجود ہی نہیں ہے، یعنی اختلاف مطالع موجود ہی نہیں ہے، یعنی ٹائم ڈفرنس موجود ہی نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہے، لیکن اسلامی معاملات میں چاند سورج اور ان کی گردش اور اس کی کیفیات کی حقائق مقصود نہیں ہوتی. مقصود صرف امر الہی کا اتباع ہے، یعنی مقصود صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پوری طرح اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں. تو اس لیے اس مسئلے میں فقہائے امت کا اور یعنی صحابہ کا بھی اور تابعین کا اور بعد کے علماء کے 3 اسکولز آف تھاٹ بن گئے تھے. ایک یہ کہ اختلاف مطالع کا ہر جگہ ہر حال میں اعتبار کیا جائے. اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنسیڈر کیا جائے، یہ بات کنسیڈر کی جائے کہ دیر از ٹائم ڈفرنس، اور یہ جو کنسیڈریشن ہے اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے، ٹائم ڈفرنس کو جسٹ ڈسریگارڈ دا ٹائم ڈفرنس. اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو یعنی عربی کی کتابوں میں بلاد بعیدہ کہتے ہیں، یعنی دور کے ممالک میں، دور کی جگہ جہاں ٹائم ڈفرنس بہت بڑا ہو، اس میں تو اس کو کنسیڈر کیا جائے اور قریب میں نہ کیا جائے. تھوڑی یعنی جو قریبی ممالک ہیں یا قریبی شہر ہیں اس میں نہ کیا جائے. یہ تینوں طرح کا اختلاف جو ہے یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں فقہ کے فقہا میں موجود ہے، یعنی آپس میں موجود ہے. فرض صرف یہ ہے کہ کہیں یہ ڈفرنس زیادہ ہے اور کہیں یہ ڈفرنس کم ہے. اس کی پوری تفصیل اگر کسی کو پڑھنی ہو اور کسی کا ایپیٹائٹ جو ہو اور ہیوی قسم کا ریڈر ہو تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، بڑی زبردست قسم کی، فتح الملہم کے نام سے. تو اس میں جو ہے تو وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، بڑی ڈیٹیل سے اس پر بحث ہوئی ہے. وہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے کہ ہیوی ہے، لیکن اگر آج کل لوگ جو ہے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے نا بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا، تو یہ بڑی کتاب پھر پڑھیں، کافی آرام آ جائے گا یہ پڑھنے سے. تو اہل علم اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ کنسیڈر کی جائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ایک ہی وقت میں
کسی ملک میں صبح کی نماز نہیں ہوتی، کسی جگہ مغرب عشاء کی ہوتی ہے، ایک شہر کے تابع دوسرے شہر کو نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے چاند کے معاملے میں ہر افق کا الگ حکم ہوگا. یعنی ہم یہ بات مد نظر رکھیں گے کہ ٹائم ڈفرنس ہے، اور اس ٹائم ڈفرنس کے حساب سے چونکہ باقی شریعت کے احکامات ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح رؤیت ہلال بھی ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوگا. ہر کوئی جو ہے تو اپنے اپنے شہر میں خود کرے گا. جو کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چاند کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر فرد کا دیکھنا، ہر انڈیویجول کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. بعض کا دیکھنا بعض کے لیے کافی ہے. کوئی دیکھ لے گا، وہ شہادت دے گا، باقی مان لیں گے. اس لیے ایک شہر کے مسلمانوں کا چاند دیکھ لینا دوسروں کے لیے کافی ہے. اس لیے جب پراپر وٹنس کسی کے پاس آئے جس کا کسی ایک شہر میں رؤیت کا ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ شہادت پراپر طریقے سے ایکوائر کی گئی ہو اور پراپر طریقے سے پروسیس کی گئی ہو اور پراپر طریقے سے اس کو جو ہے تو وہ اسٹیبلش کیا گیا ہو، تو پھر اس کو لے لینا چاہیے. یعنی اس کے حساب سے عید اور رمضان کر لینا چاہیے. خیال کے خواہ اور شہروں کے بیچ میں فاصلہ کتنا بھی ہو، جتنا بھی زیادہ ہو. اور جن حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاد بعیدہ میں، یعنی دور کے ملکوں میں یا دور کے شہروں میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے تو لیا جائے گا، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بات کنسیڈر کی جائے گی کہ اختلاف مطالع ایگزسٹ کرتا ہے، ٹائم ڈفرنس جیسے ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بلاد بعیدہ میں، دور کے شہروں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو قریبی ہیں جس میں فرق معمولی ہے اس میں اس کو نظر انداز کیا جائے گا. اچھا، یہ جو ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتبار کیا ہے اختلاف مطالع کا. اسی کو ہم عام فقہائے حنفیہ نے رائج کیا ہے. احناف کی کچھ فقہا نے اس آخری اوپینین کو لیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی دور کی جگہوں میں اعتبار کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا چاند خود دیکھیں گے، اور جو قریبی جگہ ہیں وہاں اگر پراپرلی شہادت پہنچ گئی اس شہادت کے پراپر طریقے سے، تو پھر ان کی شہادت کو لے لیا جائے گا. علماء دیوبند میں مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الملہم میں اسی اوپینین کو پرائیورٹی دی ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے. اچھا، یہ ہو گئی کچھ بڑی باتیں رؤیت ہلال کے بارے میں. یہ آخری حصہ اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گئے ہو تو اس پر علیحدہ سے ڈیٹیل سے بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.